اس روز تیز بارش تھی۔ وہ مرکزی دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب ولیم کی گاڑی آ کر رکی۔ نینسی چوکنی ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس سے بات کر کے ہی رہے گی۔ ولیم گاڑی کھڑی کرنے کے بعد پیلس کی جانب آیا۔ چند سیڑھیاں چڑھتا وہ نینسی کے پہلو سے گزرنے لگا تو نینسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ ولیم، پلیز میری بات سن لو۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ولیم نے ایک گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ کیا چاہتی ہو نینسی؟ کیا کروں اب میں تمہارے لیے؟ وہ غصے سے پلٹا۔ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں جبکہ بال کسی حد تک بارش میں بھیگ چکے تھے۔ ہیلپ می پلیز، نینسی نے التجا کی۔ کیا ہیلپ چاہیے اب تمہیں میری؟ ہاں بولو، کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ پہلی بار اس پر چلایا تھا۔ کالی جیکٹ پہنے، کندھے پر بیگ ڈالے ولیم اس وقت جانے کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ I'm sorry ولیم، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سوری مائی فٹ، تم ایسی نہیں تھی نینسی، تم فیصلہ کر کے قائم رہنے والوں میں سے تھیں، لیکن اب تم دو کشتیوں کے مسافر بن رہی ہو۔ فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا چاہیے اور اس پر قائم رہو پلیز۔ وہ غصے سے کہتا اندر کی جانب بڑھا۔ ایسے مت بولو ولیم، میں مر جاؤں گی۔ نینسی نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ وہ رک گیا، پھر پلٹا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھا اور عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم میری نینسی نہیں ہو۔ اسے بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اتنی بزدل نہیں ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ وہ ہولے ہولے کہتا قدم الٹے لینے لگا اور اس سے دور ہونے لگا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تابڑتوڑ بارش یوں ہی برستی رہی اور اس کے ساتھ نینسی کا دل روتا رہا۔ ولیم نے پوری قوت سے دو قامت دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ نینسی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آخری کال، ایک آخری التجا، ایک آخری دیدار، ایک آخری رشتہ، ایک آخری سسکی اور پھر ایک آخری رات۔ موت کسی آخری خواہش کو پناہ نہیں دیتی۔ یہ ہفتے بعد کی بات ہے۔ اس رات بھی موسم ابر آلود تھا۔ مورے کریک میں موجود رگبی اسٹیڈیم اس وقت عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیڈیم میں جلتے برف کی کمکموں نے دن کا سماں باندھ دیا تھا۔ چاروں جانب سے شور ابھر رہا تھا۔ آج اس اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کی دو ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک ایڈنبرا کی ٹیم جس میں ولیم تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان کے میچ چل رہے تھے۔ آج فائنل تھا۔ فائنل میں ولیم کی ٹیم پہنچ چکی تھی جبکہ دوسری ٹیم گلاسگو سے آئی تھی۔ یہ بہترین موقع تھا ان سب کے پاس نیشنل ٹیم میں جانے کا۔ ولیم اپنی پوری ہمت لگا رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ماتھے پر بندھی پٹی پر گلتے بال اور سرخ چہرہ لیے وہ صرف جیتنے آیا تھا۔ سامان میں رکھا فون کب سے بج رہا تھا۔ نینسی کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ نینسی اس کی ناراضگی کی وجہ سے میچ دیکھنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ بات ولیم کو غصہ دلا رہی تھی اور اس کا یہ غصہ اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ وہ رگبی کو اپنا جنون بنا چکا تھا اور اس کے لیے اب جنونی بنا کھیل رہا تھا۔ جب بریک ٹائم ہوا تو وہ اپنے سامان تک آیا۔ نینسی کی کئی کالز تھیں۔ ایک پل کو وہ اسے فون کرنے لگا پر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جبڑے بھینچتے فون واپس رکھ دیا۔ بادل زور سے گرجے اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ یہ آخری راؤنڈ تھا۔ دونوں ٹیمز اب تک اسکور کے معاملے میں برابر چل رہی تھیں۔ ایک سیٹی بجی اور آخری راؤنڈ شروع ہوا۔ بال پکڑے ولیم کی ٹیم کے کچھ لڑکے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دیے۔ ولیم چوکنا کھڑا تھا۔ بال نیل کے ہاتھ میں تھا۔ ولیم، وہ زور سے چلایا۔ وقت جیسے رک گیا۔
शोर करता स्टेडियम साकित हुआ। नील ने इसे पुकारते बॉल इसकी जानिब फेंका। टिप टिप गिरता पानी अब विलियम के बालों से भी टपक रहा था। गहरे सांस लेता विलियम उछला और इसने बॉल को थाम लिया। वक्त फिर से चल पड़ा। शोर की आवाज़ उभरी। अब तो बॉल को अब वो बॉल को थामे भाग रहा था। कई खिलाड़ी इससे टकराए लेकिन इसने ठान लिया था कि वो नहीं गिरेगा। वो सबसे टकरा था, सबको गिराता आगे बढ़ता जा रहा था। वो इन गोल एरिया में बढ़ रहा था। करीब था कि वो गल कर देता। इसे गिरा लिया गया। वो सब इस पर झुक गए। वो इसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। विलियम ने अपनी कुव्वत लगाई। वो जोर से चिल्लाया और सबको धकेलता दोबारा उठा और फिर अगले ही लम्हे वो लंबी छलांग भरता मुंह के बल गोल एरिया में गिरा था। लोग मुंह खोले इसे देख रहे थे। पल भर को शोर मद्धम हुआ और इसके गोल करते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा। एडिनबरा टीम जीत चुकी थी। वो बॉल लिए उठ खड़ा हुआ। इसकी टीम इसकी जानिब बढ़ी। वो सब चिल्ला रहे थे। बारिश तेज हो गई। जीत का ऐलान हो चुका था। सब आकर विलियम से चिपक गए। गला फाड़ फाड़ कर हुटिंग की जा रही थी। वो खुश था, बहुत खुश। नील कुछ कह रहा था पर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद वो अपने फ़ोन को लेने वापस अपने सामने की तरफ आया तो नैन्सी ने इसे एक वीडियो मैसेज भेजा हुआ था। विलियम की विलियम की भुएं सुकड़ गईं। इसने वीडियो खोला तो अगले ही पल इसे स्टेडियम तबाह होता महसूस हुआ। विलियम, प्लीज़ हेल्प मी, मैं मर जाऊंगी विलियम। वीडियो वाज़ेह नहीं था। वो जंगल में थी, इनके फेवरेट स्पॉट पर। वो खौफज़दा थी। वो रो रही थी। विलियम ने बेसाख्ता चारों जानिब देखा। वक्त फिर से रुक गया। इसकी टीम अब लाइन बनाए आगे बढ़ रही थी। उन्हें ट्रॉफी मिलनी थी। वो लड़खड़ा गया। शोर साकित हुआ। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सब स्लो मोशन में चला गया। इसने फिर से वीडियो चलाया। प्लीज़ विलियम, हेल्प मी, प्लीज़ विलियम, हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज़ विलियम, हेल्प मी। वो इससे ही मुखातिब थी। कांच की मानिंद कुछ टूटा और अगले ही पल विलियम ने खुद को भागते हुए पाया। बारिश तेज़ हो गई थी। विलियम, कहाँ जा रहे हो? नील ने इसे पुकारा। लोग इसे देख रहे थे पर विलियम को याद रहा तो इतना कि नैन्सी मुसीबत में थी। वो सर पर भाग रहा था। नील पहले इसे देखता रहा, फिर वो भी सब छोड़ छाड़ कर इसके पीछे लपका। 10 मिनट लगे थे इसे अपनी मखसूस जगह पहुंचने में और वहां पहुंचते ही वो मुंह के बल गिरा। नील इसके पीछे था। विलियम की आंखें हैरत और खौफ से फट गईं। रात के इस पहर तेज बरसती बारिश जंगल में वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो गिरा, फिर इसने उठने की कोशिश की पर अगले ही लम्हे वो फिर से गिर गया। इसकी आंखें वहशत से फटी रह गई थीं। इसके ऐन सामने जहां इनके हैमक लगे थे वहां बीचों बीच नैन्सी की लाश झूल रही थी। दरख्त के मोटे तने से बंधी रस्सी नैन्सी के गले में थी और इसकी गर्दन एक जानिब ढलकी हुई थी। नील जैसे ही वहां पहुंचा वो नैन्सी को देखकर गिरते गिरते बचा। इसने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिए। वो बरकवी कुमकुमे वो नैन्सी और विलियम के वहां लगाए। वो सब जलकर राख थे और इनके दरमियान झूलती नैन्सी की लाश वाज़ेह थी। नो, नैन्सी! विलियम को जैसे ही होश आया वो तड़प कर इसकी जानिब भागा। इसने करीब जाकर नैन्सी के लटकते जिस्म को थाम लिया और इसे टांगों से थामे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी, नो, नैन्सी, नो! वो बेतरह चिल्ला रहा था। इसकी हालत बिगड़ गई थी। ऐसा तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नील को जैसे होश आया वो जल्दी से आगे बढ़ा और नीचे गिरा में सीधा करके रखा, फिर तेज़ी से ऊपर चढ़ा। वो अब नैन्सी के गले से रस्सी खोल रहा था। अगले चंद लम्हों में इसे नीचे उतार लिया गया। वो विलियम के बाजुओं में झूल गई। नील अब एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था। इसने साथ ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। नैन्सी, प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़ नैन्सी। वो अब इसका गाल थपथपा रहा था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो मुर्दा थी और मुर्दा ही लग रही थी। पिंडियों तक आता वो सिल्क का स्लीवलेस गाउन इसका नाइटी ड्रेस था जो गीला होकर जिस्म से चिपक गया था।
اس کے سنہری بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نیل نے ولیم کے قریب بیٹھتے نینسی کی نبض کو چھوا۔ وہ ساکت تھی۔ پھر گردن سے چھوا۔ وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ولیم، وہ مر چکی ہے۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نینسی کے مردہ وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ نینسی نہیں مر سکتی، وہ چلایا اور پھر چلاتا گیا۔ رات کے اس پہر اس کی چیخوں سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ نیل ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ کچھ دیر ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ وہ ندی کی جانب راستہ نکلتا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ پولیس آ گئی۔ مسٹر جوزف آ گئے۔ ولیم، چھوڑ دو اسے، وہ مر چکی ہے۔ وہ نینسی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ اس کے دونوں بازوؤں سے نینسی کے مردہ وجود کو نکال لیا گیا۔ وہ اسے اب اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ ولیم، مسٹر جوزف نے اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈال دیا۔ وہ اب اس کا گال تھپ تھپا رہے تھے۔ ڈیڈ، نینسی، ڈیڈ، ڈیڈ۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نینسی کی موت مسٹر جوزف کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ مسٹر جوزف نے ولیم کو خود میں بھینچ لیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب مسٹر جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ نہیں مر سکتی ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ وہ اس کے کندھوں سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ہماری نینسی ہے ڈیڈ، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ ولیم کی ساری تکلیفیں جاگ اٹھی تھیں۔ پنکھے سے جھولتی ماں کی لاش کو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ یہ نینسی نے کیسا زخم دیا تھا؟ یہ تو ناسور بننے والا تھا۔ مسٹر جوزف، پوسٹ مارٹم کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہسپتال چلنا ہوگا۔ عقب سے انہیں پکارا گیا۔ نیل آگے بڑھایا۔ اس نے ولیم کو تھام لیا۔ مسٹر جوزف اب کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس اہلکاروں سے بات کر رہے تھے۔ وہ نینسی کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات مزید پھیلے۔ پہلے ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی تھی کہ جوزف پیٹرسن کی بھانجی نے خودکشی کر لی تھی۔ آر یو شور؟ ہو سکتا ہے یہ قتل ہو، اور آپ کی بھانجی پیلن سے یہاں آ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ پولیس اہلکار تفتیشی انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے یہ کیس یہیں بند کرنا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ مسٹر جوزف کی بات پر پولیس اہلکاروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس پیلس کی جانب رواں تھی۔ ولیم اب مسٹر جوزف کی گاڑی میں اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ بالکل اسپاٹ۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ اس کی سماعت میں صرف نینسی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں مر جاؤں گی ولیم، پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی تھی۔ جس پیلس میں وہ ٹرافی لانے والا تھا، اس پیلس میں وہ نینسی کی لاش کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ کئی گاڑیاں آگے پیچھے جوزف پیلس آ کر رکیں، جہاں روشنیوں کا ایک جہان امڈ آیا تھا۔ ہاتھ میں مائک اور کیمرہ تھامے میڈیا والے وہاں موجود تھے۔ رپورٹنگ کی جا رہی تھی۔ دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں۔ پولیس کی کثیر نفری موجود تھی۔ میڈیا کو پیلس سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جوزف پیٹرسن شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ ان کے گھر یہ حادثہ ہوا تھا اور یہ اگلے کئی دن تک ہیڈ لائن بننے والی تھی۔ ولیم کو جس قدر کیمرے کی فلیش لائٹ سے نفرت تھی، اس وقت اتنے ہی کیمروں کی وہ زد میں تھا۔ نینسی کو ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا اور پھر اسے پیلس کے اندر لے جایا گیا۔ ولیم، ہوش میں آؤ! اسے بت بنے دیکھ کر نیل نے پکارا۔ وہ اسے اندر لے جا رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے سیکریٹری آ گئے تھے۔ نینی اور نسا اسٹریچر پر پڑی نینسی کی لاش دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں۔ وہ 22 سالہ لڑکی یوں چھوڑ جائے گی، کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ولیم تو کسی سناٹے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وقت کیسے گزرا، کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے دن نینسی کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ لکڑی کے تابوت میں رکھا اس کا مردہ وجود مردہ نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ جائے گی۔ جارج بھی واپس آ چکا تھا۔ بارش میں ہی اس کی آخری رسومات ادا ہوئی تھیں۔
कैसी लग रही हूँ मैं? नैन्सी का ताबूत अब कब्र में रखा जा रहा था। स्याह कपड़े पहने लोग स्याह छाते पकड़े खड़े थे। स्याह कपड़े पहने लोग स्याह छाते छाते पकड़े खड़े थे। सॉरी यार, यहाँ पे ना टाइपिंग की कुछ मिस्टेक हुई हुई है। स्याह कपड़े पहने लोग सब स्याह छाते पकड़े खड़े थे। विलियम भीग गया था। जॉर्ज इसे बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर इसे कोई परवाह नहीं थी। वो कब से उभरती आवाज़ पर विलियम ने रुख मोड़ कर देखा। सफ़ेद गाउन पहने वो इसके करीब ही खड़ी थी। देखो, मैं अपने आखिरी लम्हों में भी हसीन लग रही हूँ ना? वो हैरत से आंखें फाड़े इसे देखे गया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी? वो चेहरा उठाए इसे ही देख रही थी। ब्लॉन्ड बालों वाली नैन्सी अब इसके साथ खड़ी थी। इसे हेल्यूसिनेशंस होते थे। हर बुरा हादसा इसे इस बीमारी के करीब तर कर देता था, और एक बार फिर से इस बीमारी का आगाज हो चुका था। एक तरफ नैन्सी की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी, और दूसरी तरफ वो इसके सामने मुजस्सिम थी। कई कैमरे इस मंजर को कैद कर रहे थे। कुदरती बात है, जब इंसान के साथ कोई हादसा होता है तो वो पहले दिन कई सदमे में गुजरता है। विलियम भी सदमे में था। पहले 15 दिन वो कमरे से निकला ही नहीं। पहले 15 दिन वो कमरे से ही नहीं निकला। निकलता तो नैन्सी की कब्र पर चला जाता। इसे रुब्बी से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से वो नैन्सी का फ़ोन नहीं उठा पाया था। इसे खुद से नफरत हो रही थी कि इसने नैन्सी को अकेला कैसे छोड़ दिया था। और जोसेफ पैलेस पर तो मौत जैसी खामोशी छा गई थी। नैनी टूट गई थी, जबकि निसा खौफज़दा थी। जॉर्ज वापस जा चुका था। मिस्टर जोसेफ खामोश थे। नैन्सी की मौत की वजह से इन पर कई कई सवाल, कई उंगलियां उठी थी। कोई इसे खुदकुशी कह रहा था, तो कोई इसे कत्ल। जितने मुंह उतनी बातें थी, और मिस्टर जोसेफ ने इस सिलसिले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मीडिया इनके बयान का इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त वो स्टडी रूम में थे, जबकि विलियम कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। इसने इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो आज दिन में नैन्सी की भेजी गई वीडियो दोबारा देख रहा था। जब इसे नैन्सी के मोबाइल का आ जब इसे नैन्सी के मोबाइल का ख्याल आया, इसने सबसे पहले जॉर्ज को फ़ोन किया। नैन्सी का मोबाइल तुम्हारे पास है? कौन सा मोबाइल? वो हैरान हुआ। इसके पास एक ही मोबाइल था जॉर्ज, फैक्ट्री नहीं थी। किस कदर चबा चबा कर कहा गया। मुझे नहीं पता, मैंने इसका मोबाइल नहीं देखा। शायद डैड के पास। वो इसकी बात पूरी सुने बिना फ़ोन बंद कर चुका था। वो और अब मिस्टर जोसेफ के सामने मौजूद था। नैन्सी का फ़ोन आपके पास है? किस कदर रूखे अंदाज में पूछा गया। मिस्टर जोसेफ ने कुनखियों से इसे देखा। शिकनज़दा टी शर्ट, बिखरे बाल और लुटा-पुटा सा हुलिया। फिर उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि विलियम आया था तो अब सुलगा कर जाता। किस फ़ोन की बात कर रहे हो? उन्होंने अपनी झूलती कुर्सी को रोककर उल्टा सवाल किया। फॉर गॉड्स सेक डैड, नैन्सी के पास एक ही फ़ोन था, वही चाहिए मुझे। उसकी कमरे में देखो ना, निसा से पूछो। मैं इसका फ़ोन क्यों लूँगा? उन्होंने नर्म लहजे में जवाब दिया। वो जानते थे विलियम किन एहसासात से गुजर रहा था, इसीलिए वो कोई सख्ती नहीं चाहते थे। फ़ोन इसके कमरे में कैसे होगा? फ़ोन तो वहीं था, जंगल में। उसने मरने से पहले। वो बोलते बोलते रुक गया। होंठ पे बस कर लिए। सीने के मकाम पर जलन का एहसास हुआ। तकलीफ़ बढ़ गई। कितना मुश्किल था इसके लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। इसने बेसाख्ता अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मिस्टर जोसेफ इसे गहरी नज़रों से देखते रहे। इसने मुझे कॉल्स की थी, इसने वीडियो भेजी थी। वो इसी जगह की थी, पर फ़ोन घर कैसे हो सकता है? वो उलझा हुआ था। मिस्टर जोसेफ की कुशादा पेशानी पर शिकनें उभरीं, लेकिन किसी को भी कोई फ़ोन नहीं मिला, पुलिस वालों को भी नहीं। वैसे भी ये केस मैं मुकम्मल तौर पर बंद करवा चुका हूँ। तुम क्या चाहते हो अब? मिस्टर जोसेफ के ठंडे लहजे पर विलियम ने अफसोस से उन्हें देखा। डैड, आप नैन्सी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सबसे चिल्लाया। कथई आंखें लहू टपका रही थीं।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے۔ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ مسٹر جوزف زخمی تھے۔ نینسی کی اس موت نے ان کے بھی کئی زخم ادھیڑ دیے تھے، پر وہ محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، وہ خودکشی نہیں کر سکتی، ولیم نے دہائی دی۔ مسٹر جوزف کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ولیم کے عین سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اپنی سیاہ آنکھیں ولیم کی کتھئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تو پھر یہ بات مان لو کہ میں نے اس کا خون کیا ہے، کیونکہ تیسرا آپشن نہیں بچتا۔ وہ خون جما دینے والے سرد لہجے میں بولے۔ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ عجیب و غریب باتیں بن رہی تھی۔ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ ولیم اور نینسی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور مسٹر جوزف ان کے رشتے کے لیے نہیں مانے، اسی لیے نینسی نے خودکشی کر لی۔ اب وہ کتنوں کا منہ پکڑتے؟ میڈیا کئی دنوں سے جوزف پیٹرسن پر خبریں چھاپ کر کمائی کر رہا تھا۔ ولیم لب بھینچتے انہیں دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ اس نے نینی اور نسا سے فون کا پوچھا، اس نے نیل سے پوچھا، اسے بھی وہاں کوئی فون نہیں ملا تھا۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن گیا۔ دیکھیے، ہمیں جائے وقوع پر کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمیں مسٹر جوزف نے کیس وہیں بند کرنے کا کہا تھا۔ نینسی کا تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے وہاں سے بھی صاف جواب ملا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہوتا، کیس کی تحقیقات ہوتی تو بھی کچھ پتہ چلتا۔ اگر فون کسی کے پاس بھی نہیں تھا تو وہ فون گیا کہاں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیل کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، فون آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہے ولیم، پر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ نینسی اس وقت جن حالات سے گزر رہی تھی، شاید وہ کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پائی، اس لیے… نیل نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا دل نہیں مانتا نیل، نینسی ایسی لڑکی نہیں تھی جو خودکشی کر لے، پھر وہ مجھے ویڈیو کیوں بھیجتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ نیل اسے تعصب سے دیکھتا رہا۔ اس کی پڑھائی، اس کا رگبی، سب بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ نینسی سے توڑ پھوڑ گئی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر ولیم چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب وہ اپنے فون میں ایک نمبر ڈھونڈ رہا تھا، وہی نمبر جو اس نے نینسی کے فون سے لیا تھا، جو بقول نینسی کے احمد کا نمبر تھا۔ وہ اب نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ وہ اب کمرے میں دائیں بائیں چکر لگانے لگا۔ مجھے اس نمبر کا ڈیٹا نکلوانا ہے۔ پھر اس کی پریڈ رک گئی۔ وہ نیل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے لڑکے کو، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ولیم کی سینوریٹا میں بیٹھے اس لڑکے سے ملنے جا رہے تھے۔ گھنٹے بعد جو ڈیٹا انہیں ملا وہ ایک 60 سالہ آدمی کا تھا۔ اس کا پتہ لے کر وہ اب اس کے گھر جا رہے تھے۔ یہ ایک قصبے کا پتہ تھا جہاں وہ شخص اپنے چھوٹے سے گھر کے ملحقہ لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ولیم گاڑی سے نکلتا اسی کی جانب بڑھا۔ مسٹر پیٹر آپ ہی ہیں؟ وہ اب اپنے سامنے کھڑے آدمی سے سوال کر رہا تھا۔ جی۔ اس کے جواب دینے کی دیر تھی کہ ولیم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ آدمی اس افتاد پر گھبرا گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ وہ وحشت زدہ سا بولا۔ نیل لپک کر ولیم کی جانب بڑھا اور اس سے آدمی کا گریبان چھڑایا۔ نیل جانتا تھا ولیم بارود کی طرح کہیں بھی پھٹ سکتا تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنا موبائل اس آدمی کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا نمبر ہے؟ ہاں، یہ میرا ہی ہے، آدمی نے اپنا سانس بحال کرتے جواب دیا۔ اس کی ہاں پر ولیم اس کی جانب مارنے کو لپکا، جبکہ نیل نے اس کے راستے میں حائل ہوتے اسے روکا۔ پانی کا پائپ اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ یہ بند کیوں ہے؟ کیا تم کسی نینسی کو جانتے ہو؟ میرا فون ہسپتال میں چوری ہو گیا تھا، میں نے اس کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ ہسپتال میں مجھ سے ساتھ والے مریض نے مانگا تھا، میں نے دے دیا، پر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ ولیم کو دیکھتے خوفزدہ سا کہتا گیا۔ اس کی بات سن کر نیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تکلیف کے لیے معذرت۔
نیل اب ولیم کو کھینچے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ولیم؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ ریلیکس رہو یار، جوش سے کام لوگے تو کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ حقیقت کیا ہے، اسی لیے تھوڑا صبر کرو۔ وہ نیل جسے ولیم بدھو کہتا تھا وہ اس وقت سمجھدار لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ سے پشت ٹکا دی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جو بھی ہے بہت شاطر ہے نیل، اس نے یہ سب پلاننگ سے کیا ہے، اس نے نینسی کو ہم سے چھین لیا ہے۔ وہ یوں ہی بند آنکھوں سے بولتا گیا، چہرے پر قرب واضح تھا۔ نیل نہیں جانتا تھا کہ اس کا ذہن کس رخ پر بہہ رہا تھا اور وہ کیا سوچ رہا تھا، پر کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، اور جب تک وہ جان نہ لیتا یوں ہی بھٹکتا رہتا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نینسی کی موت کے بعد ولیم پہلے والا ولیم نہیں رہا، وہ بدل گیا تھا، پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا۔ وہ نینسی کو بھول نہیں پایا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اکثر رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھی ہوتی۔ وہ اکثر کفن میں لپٹی ہوتی تو کبھی اسی گاؤن میں جس میں وہ مری تھی، کبھی وہ مٹی سے لتھڑی ہوتی تو کبھی کیچڑ میں، کبھی کبھی اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا جیسے موت کے وقت اسے اتارا گیا تو اس کے جسم سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پہلے پہل وہ خوف زدہ ہوتا، پھر اسے عادت ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی بہت چلاتی، کبھی غصہ نکالتی تو کبھی اس کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ولیم اب خاموشی سے سب کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ لندن گیا، نینسی کے کالج سے پتہ کیا، پر وہ ساکت رہ گیا جب اسے پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی پروفیسر احمد تھا ہی نہیں۔ ایک امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہے ہو ولیم؟ وہ لندن سے واپس آ رہا تھا جب وہ یوں ہی کہیں بھی وارد ہو جاتی تھی۔ چھوڑ دو یہ سب، اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم آگے بڑھو، اپنی زندگی جیو۔ وہ جہاز میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آسیب کھار تھا ولیم، اس کا مقصد مجھے تکلیف پہنچانا تھا۔ دیکھو اب میں ساری تکلیفوں سے آزاد ہوں، تو پھر تم کیوں خود کو معاف نہیں کر پا رہے؟ معاف کر دو خود کو اور آگے بڑھ جاؤ۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے نما کے لیے چہرہ موڑے نینسی کو دیکھتا رہا۔ وہ اسی سفید گاؤن میں تھی جو ہر وقت لہراتا رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نینسی کے بال بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت ہوا میں ہو۔ میں خود کو معاف نہیں کر سکتا نینسی، کبھی نہیں، اس نے ہولے سے کہتے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ایک آنسو کن پٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ I knew it! میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے نینسی سوسائڈ کر لے گی۔ یار کیا ہی تھا اگر اس کو زندہ رکھ لیتے تو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی آگے جا کے شاید ولیم کی اور نینسی کی لو سٹوری بنے گی، بٹ مجھے کہیں نہ کہیں ایسے فیلنگ بھی آ رہی تھی کہ مے بی یہ مر جائے یا قتل ہو جائے یا شاید گھر سے بھاگ جائے۔ یار چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔